الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، منڈی سٹی چینل سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد اصغر صابری۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ اس رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں مولا علی سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کا مقصد ہے۔ تو مولا علی سرکار کا گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر کو محبوب پروردگار، بادشاہ دو جہاں، سرور کائنات، روح کائنات، حقیقت کائنات، جانے کائنات، آنے کائنات، شان کائنات، احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا گھر کہا ہے۔ اور مولا علی سرکار کی شہادت کا یہ مہینہ، ویسے تو رمضان المبارک کے مہینے میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے واقعات رونما ہوئے، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے مولا علی سرکار کی شہادت کا کہ اگر آپ کی زندگی کے پہلوؤں پہ غور و فکر کیا جائے تو جس پہلو کو ہم لیں تو ہر پہلو آپ کا ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے علم پہ گفتگو کی جائے تو کمال، اگر آپ کے فقر پہ گفتگو کی جائے تو بادشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اولیاء کا سردار مولا علی سرکار ہے۔ فرمایا من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ اگر علم دیکھا جائے تو فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر فقر کو دیکھا جائے، حلم کو دیکھا جائے، بردباری کو دیکھا جائے، سخاوت کو دیکھا جائے تو کس پہلو پہ ہم گفتگو کریں؟ ہماری سوچ تو پیچھے رہ سکتی ہے، ہمارا ظرف تو کم ہو سکتا ہے، لیکن ہم مولا علی سرکار کے کسی ایک پہلو پہ بھی سیر حاصل گفتگو نہیں کر سکتے۔ لیکن آج میں آپ کی سخاوت پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ مولا علی سرکار، آپ کا فرمان ہے کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ مولا آپ کی کوئی ایسی خواہش جو رہ گئی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ دو خواہشات ایسی ہیں جو میری رہ گئی۔ وہ بڑے حیران ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور کون سی ایسی دو خواہشات ہیں جو آپ کی رہ گئی؟ آپ نے فرمایا دو چیزیں۔ پہلا کہ آپ نے فرمایا رب کائنات نے جو مجھے علم عطا فرمایا، جتنا علم عطا فرمایا اتنا کسی نے پوچھا نہیں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ جتنا رب کائنات نے مجھے عطا فرمایا اتنا کسی نے سوال ہی نہیں کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک سوالی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے گھر کے ساتھ ایک یہودی کا گھر تھا۔ اس نے یہودی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ مجھے کچھ دیں۔ آپ نے مولا علی سرکار کی طرف اس یہودی نے اشارہ کیا کہ جا اس گھر کی طرف، اور وہ دروازے پہ دیکھتا رہا۔ اس نے کہا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر وہ گھر ہے جس گھر سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا۔ آج تو ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے، آج تو ان کا گھر خالی ہے، آج تو ان کے گھر میں فاقے ہیں، آج وہ کیسے ان کو عطا فرمائیں گے؟ آج میں دیکھتا ہوں جب وہ یہودی یہ دل میں سوچنے لگا، اس نے کہا سائل کو جا وہ گھر ہے جس گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا۔ اب بظاہر وہ تندن سائل کو بھیج رہا ہے۔ جب مولا علی سرکار کی بارگاہ میں وہ سائل حاضر ہوا، دستک دی، آواز آئی کون؟ عرض کرتا ہے کہ جناب میں تو سائل ہوں، اپنی خالی جھولی لے کر آیا۔ مولا علی سرکار جناب تشریف لے آئے۔ جب آپ باہر تشریف لائے، آپ نے سائل کو دیکھا
اور پوچھا کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کرتا ہے حضور میں تو سائل ہوں، سوال کیا میں نے، میری خالی جھولی ہے۔ آپ نے جب دیکھا اپنے گھر کی طرف، نظر دوڑائی تو بظاہر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ آپ نے دل میں خیال آیا آپ کے دل میں کہ یہ تو سائل ہے، یہ تو سوال کرنے والا ہے، یہ تو مانگنے والا ہے، اور یہ گھر تو مولا علی سرکار کا گھر ہے، یہ تو گھر تاجدار ولایت کا گھر ہے، یہ گھر تو بادشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اس گھر سے تو کوئی آج تک خالی نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا اس سائل کو کہ جا وہ پتھر کے چھوٹے چھوٹے کنکر وہ اٹھا کر لے آ تھوڑے سے۔ اب وہ سائل تھا، اس نے اپنی گود بھر لی اور لے آیا۔ وہ تو سائل تھا، وہ تو سوال کرنے والا تھا۔ جب وہ اپنی گود بھر کے لے آیا، آپ نے اس کو بولا کہ اپنی گود کو کلوز کر لے، اس نے کلوز کی۔ آپ نے کچھ پڑھا، پڑھ کے پھونکا اور کہا اب کھول۔ جب اس نے کھولی تو اس کی گود ہیرے اور جواہرات سے بھر چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ مولا علی سرکار کا نعرہ لگاتے جب واپس گیا تو یہودی پوچھتا ہے بتا کیا ملا؟ تو اس نے یہودی کو بولا کہ مجھے آج وہ ملا جو تجھے ساری زندگی نہیں مل سکتا۔ مجھے تو میری خالی جھولی کو آج انہوں نے بھر دیا، میرے گھر کو انہوں نے سنوار دیا، میری نسلوں کو سنوار دیا۔ یہ ہے سخاوت مولا علی سرکار کی، یہ ہے بات مولا علی سرکار کے گھر کی، یہ ہے مولا علی سرکار کے گھر کا کرم اور مہربانی۔ تو ناظرین کرام، یہ گھر وہ گھر ہے جس گھر میں ہمیشہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اسی گھر کے صدقے عزت بھی ملتی ہے، اسی گھر کے صدقے رزق بھی ملتا ہے، اسی گھر کے صدقے معافی بھی ملتی ہے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک روز معاشر مولا علی سرکار کے غلاموں میں سے اٹھائے، آمین رب العالمین۔